استمروا استمرار ہو ان کا فی طغیانہم اپنی سرکشی میں جامہم سرگردان پہ ہم نے ان کو عذاب میں پکڑا پس نہ دبے اپنے رب کے سامنے۔ یہ کون سا عذاب تھا؟ کہتے ان پر جو قاصاری مسلط ہوئی 7 سال، حتیٰ کہ انہوں نے مردار بھی کھائے، چمڑے بھی کھائے اور سب کچھ ہوا، لیکن یہ خدا کے سامنے نہ جھکے، ناجی تھی۔ حتیٰ کہ جب ہم نے ان پر دروازہ کھولا عذاب شدید، نا امید ہو گئی۔ کہتے ہیں یہ مثلا بدر میں، اور اسی طرح پہلے کافروں پر ایسا ہوا، عذاب ہلکے پھلکے آتے رہے تنبیہ کے لیے، نہ مانے عذاب آیا تو نا امید ہو۔ اور وہ ذات ہے جس نے پیدا کیے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل، بہت کم تم شکریہ ادا کرتے ہو۔ اور وہ ذات ہے جس نے بکھیرا تمہیں زمین میں اور اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ اور وہ ذات ہے جو زندہ کرتی اور مارتی ہے، اور اسی کے لیے رات اور دن کا مختلف ہونا بدلنا۔ کیا پس تم عقل نہیں رکھتے؟ بلکہ کہا انہوں نے مثل اس کے جو کہا پہلوں نے۔ کیا کہا؟ کہا کیا جس وقت ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے ہم مٹی اور ہڈیاں، کیا بے شک ہم البتہ کھڑے کیے جائیں گے؟ البتہ تحقیق سے وعدہ کیا گیا ہم سے اور ہمارے آبا سے، ہاذا اس سے قبل نہیں ہے یہ مگر کہانیاں پہلوں کی۔ تو کہہ دے کس کے لیے ہے زمین اور وہ مخلوق فیہا جو زمین میں ہے، اگر ہو تم جانتے تو بتاکید کہہ دیں گے للہ، اللہ کے لیے جل جلالہ۔ تو کہہ دے فلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ تو کہہ دے کون ہے 7 آسمانوں کا رب اور عرش عظیم کا رب؟ بتاکید کہہ دیں گے للہ، یہ بھی خدا ہی کے لیے۔ کہہ دے فلا تتقون، کیا ڈرتے نہیں؟ کہہ دے کون ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملکوت و اختیار ہے ہر چیز کا، اور وہ پناہ دیتا ہے، ولا یجار علیہ، اس کے مقابلے میں پناہ نہیں دی جا سکتی۔ اگر جانتے ہو تو بتاؤ یہ وصف کس کے لیے ہے؟ سیقولون للہ، بتاکید کہہ دیں گے کہ خدا ہی کے لیے۔ تو ان سے کہہ دیں اللہ تو کروں، کہاں سے تم پر جادو کیا جا رہا ہے؟ بلکہ ہم نے دیا ان کو حق، اور بے شک یہ البتہ کاذب ہے۔ نہیں ٹھہرائی اللہ نے کوئی اولاد اور نہیں اس کے ساتھ کوئی الہ۔ اس وقت اگر ہوتے تو البتہ لے جاتا ہر الہ اس کو جو اس نے پیدا کیا، اور البتہ لا الہ چڑھائی کرتے بعض الہ بعض پر، پاک اللہ کی ذات اور چیز سے جو یہ بیان کرتے ہیں، عالم الغیب والشہادہ فتعالی عما یشرکون۔ اوپر عذاب کا ذکر تھا، حتی اذا فتحنا علیہم بابا ذا عذاب، اوپر اخذناہم بالعذاب، تو اس کو کہتے ہیں ترہیب، عذاب سے ڈرانا۔ آگے ہے ترغیب، اپنی نعمتوں کا ذکر کرنا۔ ترغیب، ترغیب کا معنی نعمتوں کا ذکر کر کے رغبت دلانا۔ تو اوپر عذاب کا ذکر تھا، ترغیب تھی، یہ ترغیب ہے۔ کہتے نہیں وہ ذات ہے جس نے تمہارے کان بنائے، آنکھیں دی، دل دیا، بہت کم شکریہ ادا کر۔ وہ ذات ہے ذراءکم، ذرا کے معنی بسا یا بسوں کے بھی ہیں، بکھیرا تمہیں، اور ذرا کے معنی خلقہ کے بھی آتے، پیدا کیا تم نے زمین میں، کوئی کس کونے میں پیدا ہوا، کوئی کس کونے میں پیدا ہوا، اور اسی کی طرف تم جمع بھی ہوگی۔ وہی ذات ہے زندہ کرتی ہے، مارتی ہے، دیکھتے نہیں اسی کے حکم سے رات اور دن مختلف ہے، کبھی رات بڑھ گئی، کبھی دن بڑھ گیا، کبھی رات گھٹ گئی، کبھی دن گھٹ گیا۔ فرمایا عقل نہیں رکھتی، یہ بڑے ضدی ہیں، نہ ترغیب کا کوئی اثر نہ ترہیب کا کوئی اثر، بلکہ انہوں نے ایسا ہی کہا جیسے پہلوں نے کہا۔ کیا کہا؟ ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے، پھر کھڑے کیے جائیں گے۔ کہتے تھے ایسا وعدہ ہم سے بھی ہوا، ہمارے آبا سے بھی، اس سے پہلے نہیں ہے یہ مگر پہلے لوگوں کی کہانیاں، ہم نہیں کہانیوں پر یقین رکھتے، یہ ان کا بیان۔ آگے توحید کا ذکر ہے کہ دیکھو یہ توحید کو اصولاً مانتے، خدا کے منکر نہیں ہے، لیکن ظالم پھر بھی خواہ مخواصات پیوند کاری کرتے۔ تو ان سے پوچھ لمن الارض، یہ زمین کس کی ہے؟ زمین میں جو مخلوق ہے یہ کس کی ہے؟ خالق کون ہے؟ مالک کون ہے؟ متصرف کون ہے؟ اگر جانتے ہو تو بتاؤ کون ہے؟ بتاکید کہہ دیں گے للہ، اللہ ہی کے لیے۔ افلا تذکرون، تا اڑ گئی۔
تو کہہ دے کہ 7 آسمانوں کا رب کون ہے، عرش عظیم کا رب کون ہے، تو کہہ دیں گے یہ بھی اللہ ہی کے لیے، آسمانوں کا خالق بھی وہ، عرش عظیم کا رب بھی وہ۔ تو کہہ دے کیا تو فلا تتقون الشرک، شرک سے نہیں بچتے، یہ مانتے ہوئے پھر شرک کرتے۔ کہہ دے ایسی ذات بتاؤ کہ جس کے ہاتھ میں ملکوت و کل شے، ہر چیز کا اختیار ہو، وہ جب چاہے جیسے چاہے پناہ دے، اجارہ یجیرو اجارتن باب افعال، اور اس کے مقابلے میں، اس کے مخالفت میں کسی کو پناہ نہ دی جا سکتی ہو، وہ خود پناہ دے سکتا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی کسی کو پناہ نہ دے سکے، ایسی ذات بتاؤ جانتے ہو یہ وصف صفت کس کی ہے؟ اگر جانتے ہو تو بتاؤ۔ سیقولون للہ، کہہ دیں گے یہ بھی خدا ہی کے لیے۔ فانا تسحرون، کہاں سے تم پر جادو پڑ گیا؟ یہ سب کچھ مانتے ہوئے پھر تم غیر اللہ کی پوجا کرتے ہو، پھر الہ بناتے ہو۔ فرمایا ہم نے ان کو حق دیا، اکثر حق کے منکر کاغذ میں جھٹلاتے ہیں۔ پھر انہوں نے خدا کے بیٹے بیٹیاں تجویز کی، متخذ اللہ من ولد، خدا نے کوئی اولاد تجویز دی، کوئی اولاد نہیں، اور اللہ کے ساتھ کوئی الہ ہے نہیں، نہ کوئی حاجت روا، نہ مشکل کشا، نہ فریاد رس، نہ دستگیر، نہ کوئی مقنن، نہ کوئی۔ اگر اور الہ ہوتے تو البتہ ہر الہ اپنی مخلوق کو الگ کر لیتا، والا اعلیٰ چڑھائی کرتا، حملہ کرتے بعض جیسے یہ بادشاہیاں اپنی پبلوں کو لے کر کے دوسرے پر حلہ بولتی ہیں، اور جو ان دنوں میں ہوا آپ کے سامنے۔ اگر اور الہ ہوتے تو خدا کے مقابلے میں لڑائیاں ہوتی، خداؤں کا دنگل ہوتا، معاذ اللہ، سبحان اللہ عما یصفون، عالم الغیب والشہادہ فتعالی عما یشرکون۔ تو کہہ دے میرے رب اگر دکھائے تو مجھے وہ چیز جس کا وعدہ ان سے کیا جا رہا ہے، اے میرے رب پس نہ کرنا مجھے قوم ظالم میں، اور بے شک ہم اس پر کہ دکھائیں تجھے وہ چیز جس کا وعدہ ہم ان سے کر رہے ہیں، البتہ قادر ہیں، تال ایسے طریقے سے جو اچھا ہو، صحیح یا برائی ہم خوب جانتے ہیں جو وہ بیان کرتے ہیں۔ اور کہہ دے اے میرے رب میں پناہ لیتا ہوں تیری مدد لے کر شیطان کے وسوسوں سے، اور پناہ لیتا ہوں تیری مدد لے کر اے میرے رب اس سے کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں، حتیٰ جس وقت ان میں سے کسی کی موت آتی ہے تو کہتے اے میرے رب لوٹائیو مجھے تاکہ میں عمل کروں اچھا، فیما اس کے مقابلے میں جو میں نے چھوڑا، کلا ہرگز نہیں، بے شک یہ کلمہ ہے جس کو وہ کہہ رہا ہوگا، اور ان کے آگے برزخ ہے، پردہ ہے اس دن تک جس دن کھڑے کیے جائیں گے، پر جس وقت پھونکی جائے گی بگل، پس نہ رشتہ ناتا ہوگا ان کے درمیان اس دن، اور نہ ایک دوسرے سے سوال کر سکیں گے۔ پس وہ کہ ثقلت موازینہ ہو، اعمال اس کے وزنی ہوئے، پس وہ لوگ مفلح، اور جن کے موازین ہلکے ہوئے پس وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا، جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ تلفح جلس دے گی، جلا دے گی ان کے چہروں کو آگ، اور وہ اس آگ میں کالے بد شکل ہوں گے۔ کیا نہیں تھی میری آیتیں تم پر پڑھی جاتی، پر تھے تم ان کو جھٹلاتے؟ کہے گے رب ہمارے غالب آ گئی ہم پر بدبختی ہماری، اور تھے ہم قوم ظالم گمراہ، اے رب ہمارے نکال ہمیں اس سے، پس اگر لوٹے ہم پھر نہ ظالمون، پس ہم ظالم ہیں۔ فرمائیں گے اخسؤ فیہا، ذلیل ہو کر کے پڑے رہو اس نار میں، اور نہ مجھ سے گفتگو کرو، بے شک شان یہ ہے تھا اے گروہ میرے بندوں میں سے کہا کرتا اے رب ہمارے ہم ایمان لائے، پس بخش دے ہمیں، ورحمنا ہم پر رحمت کر، اور تو خیر الراحمین ہے۔ پس تم نے ان کو بنا لیا سخریہ مسخرہ، حتیٰ کہ انہوں نے بھلا دیا تمہیں میرا ذکر، اور تھے تم ان سے ہنستے۔ بے شک میں نے بدلا دیا ان کو آج کے دن بما صبروا، ان کے صبر کی وجہ سے، بے شک وہ فائزیں کامیاب ہیں۔ قالا فرمائے گا رب تعالیٰ کتنا عرصہ ٹھہرے تم زمین میں، عدد سنین گنتی سالوں کی، کہیں گے ٹھہرے ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ،
پر تو سوال کر العادین گننے والوں سے. قال فرمائے گا نہیں تم ٹھہرے مگر کم، کاش کہ بے شک تم تعلمون جان لیتے. کیا پس تم خیال کرتے ہو کہ بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا بس بے فائدہ بیکار، اور بے شک تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ. بس بلند اللہ تعالیٰ کی ذات الملک جو بادشاہ ہے حق سچا، لا الہ الا ہو رب العرش الکریم عزت والے عرش کا رب. اور جس نے پکار اللہ کے ساتھ الہ اور کہ اس کے لیے کوئی دلیل نہیں اس کی، بس پختہ بات اس کے حساب عند رب اس کے رب کے ہاں ہے. بے شک شان یہ ہے کہ نہیں پھلا پائیں گے کافر. تو کہہ دے اے میرے رب بخش دے اور رحم فرما اور تو خیر الراحمین. اوپر قیامت کا ذکر بھی تھا کہ یہ کافر کہتے ہیں اذا متنا وکنا ترابا وعظاما، کیا ہم یہ کھڑے کیے جائیں گے؟ ہم نہیں مانتے. فرمایا ضرور خدا کی طرف سے قیامت بھی آئے گی، عذاب بھی آئے گا. ایسے موقع کے لیے تو یہ دعا کر اور رب کہہ دے اے میرے رب اگر دکھائے مجھے وہ عذاب جس کا وعدہ ان سے کیا جا رہا ہے، میرے رب مجھے ظالم قوم میں نہ رکھ. عذاب آئے گا، آیا، اور ہم اس پر کہ جو وعدہ عذاب کا ان سے کر رہے ہیں تجھے دکھلائیں قادر، یعنی زندگی میں ان پر عذاب لا سکتے. تو ایسا کر کہ اچھے طریقے سے ٹال برائی. یہ تجھے مجنون کہتے ہیں تو ان کو یہ نہ کہے ساحر کاذب مفتری شاعر، کچھ کا کچھ کہتے ہیں تو ہمدگی سے درگزر. ہم خوب جانتے ہیں جو وہ بیان کرتے ہیں، کاہن کہا، شاعر کہا، مجنون کہا، سب کچھ. اور کہہ دے رب میں پناہ لیتا ہوں شیطانوں کے ہمزات چوکوں کے. شیطان چوکے مارتا ہے، وسوسے ڈالتے ہیں، ان کے وسوسوں سے پناہ. اور میں پناہ لیتا ہوں یحضرونی کہ شیاطین میرے پاس آ گئے. خطا اس کو ابتدائیہ قرار دیتے ہیں کہ معنی یہ ہے کہ نیا جملہ مستانفہ ہے. خطا کہ جب ان میں سے کسی کی موت آتی ہے تو کہتے رب ارجعون. اب ارجعون جو ہے یہ کیا ہے؟ تو جمع کا صیغے سے تو تعدد معلوم ہوتا ہے. تو اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ یہ جمع تعظیمی ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ جمع تعظیمی. دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ تکرار کے لیے، جیسے فرج البصر کرتین تکرار کے لیے تثنیہ ہے، اسی طرح تکرار کے لیے جمع بھی ہے. وہ یہ ہے رب ارجعنی رب ارجعنی رب ارجعنی رب ارجعنی، تو تکرار کے لیے ہے. تیسرا رب ارجعون رب تعالی کی ذات ہے اور فرشتے جو اس کو نظر آتے ہیں. تو رب تو اللہ یتوفی الانفس حقیقتاً جانیں نکالتا ہے، اور فرشتے عالم اسباب میں یتوفاکم ملک الموت. یہ میں نے کیا کہا؟ رب ارجعون یا ارجعون کے اسم ہے، اس سے ثابت معلوم ہوتا ہے. اس کا پہلے جواب یہ ہے کہ رب ارجعون اصلی جمع تعظیمی ہے. قرآن سارا پڑھا. اور اس جواب یہ ہے کہ اصل یاد تکرار ہے، کر رہا تھا تسنیہ تکرار کے لیے ارجے نہیں ارجے ارجے ارجے. تیسرا یہ ہے کہ رب تعالیٰ تو حقیقتاً جان نکالتا ہے اور فرشتے بھی ساتھ ہیں. تو فرشتے عالم اسباب میں جان نکالتے ہیں، تو رب تعالیٰ کو اور فرشتوں کو خطاب کر کے رب ارجعون جمع اس لیے لائے. شاید کہ میں عمل کروں اچھے. فی ما یہ فی مقابلے کے لیے، فی کا لفظ جہاں مقابلے کے لیے، مقابلے میں اس کے جو میں چھوڑ آیا. فی یہاں مقابلے میں اس کے جو میں نے چھوڑا، اس کے بدلے میں مقابلے میں میں اچھے عمل کروں. خبردار حرف ردا. اللہ یہ جو کلمہ ہوگا لالیامل ارج رب ارجعونی رب ارجعونی، یہ کلمۃ وقائل ہوا، ایک بات کہہ رہا ہوگا، عمل اس پر نہیں. وہ کہہ رہا ہوگا رب ارجعونی لالیامل صالحا، اس پر عمل نہیں.
ورا کا لفظ میں عرض کر چکا ہوں، ازداد میں سے ہے، پیچھے کے معنی میں بھی، آگے کے، یہاں آگے کے معنی میں، اور آگے ان کے برزخ، برزخ کے معنی پردہ۔ یہ مرنے کے بعد جو زندگی ہے یہ برزخی زندگی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ قبر تو ہمیں بظاہر نظر آتی ہے، لیکن اس کے ساتھ جو کارروائی ہے وہ ہماری نظروں سے غائب ہے۔ تو اس جہان اور اس جہان کے درمیان ایک پردہ سے کیا مطلب؟ جب بغل پھونکی جائے گی فلا انصاب بینہم، کوئی ان کے درمیان رشتہ ناتا نہ ہوگا، نہ سوال کر سکیں گے۔ بخاری شریف کتاب و تفسیر میں نافع ابن ازرق ایک شخص تھا، نافع ابن ازرق، اس نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سوال کیا کہ حضرت مجھے قرآن کریم میں بعض آیتوں کے اندر تعارض معلوم ہوتا ہے، ان میں ایک تعارض اس نے یہ بھی بیان کیا کہ اس مقام پر ہے وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، ایک دوسرے سے سوال نہیں کر سکیں گے، اور دوسرے مقام پر آتا ہے فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، ایک دوسرے پر متوجہ ہوں گے، سوال کریں گے۔ تو یہاں نفی ہے، وہاں اس بات ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب کا خلاصہ یہ ہے، فرمایا اوقات مختلف ہوں گے، اور وقت جب ایک نہ ہو تو تعارض تو ہوتا نہیں، کیونکہ تعارض کے لیے وحدت مکان اور زمان شرط ہے۔ جب زمان بدل گیا تو تعارض نہیں، تو کسی موقع پر نہیں سوال کر سکیں گے، دوسرے وقت سوال کریں گے۔ پر جس کے موازین ثقیل ہوئے فولاکم المفلحون، جن کے ہلکے ہوئے وہ لوگ اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا، جہنم میں ہمیشہ رہے۔ موازین کی بات پہلے میں کر چکا ہوں۔ جلوس دے گی، جلا دے گی چہروں کو آگ، موم بھی کالح، کالح کے معنی بد شکل، کریہ المنظر۔ ترمذی شریف وغیرہ میں روایت آتی ہے یہ اوپر کا ہونٹ یہ جا لگے گا پیشانی سے، نچلا ہونٹ یہ ناف سے جا لگے گا، بڑے بڑے دانت ہوں گے، خدا کی پناہ، انتہائی بد شکل۔ فرمایا رب تعالیٰ فرمائیں گے کیا میری آیتیں تم پر نہیں پڑھی جاتی تھی، تم ان کو جھٹلاتے تھے؟ تو کہیں گے ربنا، اے یا ربنا غلبت علینا شقوتنا، ہم پر بدبختی غالب آ گئی اور ہم گمراہ تھے۔ یہاں اقرار کریں گے فاعترفوا بذنوبہم، اپنے گناہوں کے اقرار کر لیں گے۔ اے رب ہمارے اخرجنا منہا، ہم اس آگ سے دوزخ سے نکال، فإن عدنا فإنا ظالمون، اگر ہم لوٹے تو ہم ظالم۔ تحریک ختم نبوت کے زمانے میں یہاں سیالکوٹی دروازے میں ایک صاحبہ، بوڑھے ہو گئے بیچارے، محمد اسلم ان کا نام ہے، کالا سا رنگ ہے، موٹا بدن ہے، یہ ہمارے ساتھ ملتان جیل میں تھے۔ طبیعت ان کی خاصی جلالی ہے، وہ لڑتے جھگڑتے تو ساتھی بیچارے ان سے تنگ آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ تم ایسا کرو، ان کو میرے ساتھ لچھی کر دیا، کہ حوصلہ والے آدمی ہے تو اس کے ساتھ یہ وقت گزارے گا، دوسروں خام خواہ کے باتیں کرتے ہیں تو خیر محمد اسلم کو میرے ساتھ لچھی کر دیا۔ ہم ایک کمرے میں رہتے تھے، رمضان کا مہینہ تھا، تو روزہ کھولنے کے بعد محمد اسلم نے دعائیں شروع کی، اے پروردگار تو وہ رب ہے جس نے آدم علیہ السلام کو، حوا علیہ السلام کو جنت سے نکالا، مجھے جیل سے نکال دے۔ بڑی ظاہر، پروردگار تو وہ رب ہے کہ آدم علیہ السلام کو، حوا علیہ السلام کو جنت سے نکالا اور مجھے جیل سے نکالا۔ اور پھر یہ آیت بھی کسی مولوی نے پڑھا دی تمسخر کر، ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون۔ ہے بیچارہ جاہل، ان پڑھ ہے،
مولوی زیادہ تھے، کسی نے دل لگی کے طور پر یاد نہیں، یہ پڑھے گا تو جلدی نکلے گا، ربنا آخرجنا من النار وقنا عذاب النار۔ میں نے کہا اسلم کیا کہتا ہے کہ حضرت دعا کرتا ہوں۔ میں نے کہا کالا اخسؤ فیہا، کشاف والے کہتے ہیں خسات القلبہ اذا بہدتہ، خسات القلبہ اذا بہدتہ، کتے کو دور کرنا۔ یہ کسی کوئی علاقے والے کہتے ہیں دور دور دور، کوئی کہتے ہیں کرے کرے کرے، ہاں اپنی اپنی بولیاں ہوتی ہیں۔ تو کتے کو بگانے کے لیے جو لفظ ہے اس کو کہتے ہیں خسات القلب۔ تو اس مقام پر رب تعالیٰ فرمائیں گے کہ اخسؤ فیہا، ذلیل ہو کر کے دور دور اس میں پڑے رہو، ولا تکلمون، اور مجھ سے گفتگو نہ۔ حضرت مرحوم مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ تعالی اپنی بولی میں اس کا مطلب یہ بیان کرتے تھے، جخے تھیو نہ باں باں کرو، جخے تھیو نہ باں باں کرو، یہ ان کی بولی تھی۔ تو اس میں ذلیل ہو کر کے پڑے رہو، گفتگو مت کرو۔ کیوں؟ میرے بندوں میں سے ایک گروہ تھا، کہتا تھا ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، تو تم نے ان کو مسخرہ بنایا، جیسے آج کل ہمارے تبلیغی ساتھیوں سے اہل بدعت مسخرہ کرتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ دنیا میں جوئیں پھیلانے کے لیے گئے، یہ جوئیں پھیلاتے ہیں، سمجھ آئے؟ جوئیں لوگوں میں کم ہے تو یہ جوئیں تقسیم کرتے ہیں، وہاں کی جوئیں وہاں پھیلاؤ، یہ مسواک دیکھو، ان کا لوٹا دیکھو، اور کہتے ہیں کہ ان کی داڑیاں لمبی ہیں، توحید ان کی گول ہے، تقریریں کرتے عجیب عجیب قسم۔ تو اس طرح میرے بندے تھے، تم ان سے مسخرہ کرتے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے تمہیں میری یاد بلا دی اور تم ان سے مسخرہ کرتے تھے۔ آج میں نے ان کو بدلہ دیا ان کے صبر کا، وہ کامیاب ہے۔ اب حتیٰ انسوکم ذکری کا مفہوم سمجھے۔ اکثر مفسرین کرام رحمہم اللہ تعالی تو یہ فرماتے ہیں کہ تم اللہ کے نیک بندوں کے پیچھے پڑے رہے، ہر وقت ان کی باتیں کرتے تھے، ان پر تنقید کرتے تھے، ان کی تنقید کرتے تھے، حتیٰ کہ ان باتوں میں الجھ کر میرا ذکر ہی تمہیں یاد نہ رہا، وہ سبب بنے، یعنی انہوں نے تمہیں بلا دیا کہ تم نے انہی کا ذکر کیا، انہی پر تنقید کی، انہی کی باتیں کرتے رہے، حتیٰ کہ اس وجہ سے میرے ذکر کو بھی تم نے بلا دیا۔ تو انفوکم ذکری کا مطلب یہ کرتے ہیں کہ ان کے تذکرے نے تمہیں میرا ذکر بلا دیا، سبب بنے تمہارے۔ روح المعانی، کبیر، معالم، خازن، مدارک تمام میں یہ۔ دوسری تفسیر کہتے ہیں حتیٰ انہوں نے تمہیں میرا ذکر بلا دیا، کیا مانا؟ وہ میرے نیک بندے تھے، ان نیک بندوں کے ساتھ تم نے عداوت کی، یہ ان کی کرامت تھی، اور کرامت بندے کا اپنا فعل نہیں ہوتا، ان کی کرامت تھی کہ میرا ذکر تمہارے ذہنوں سے نکال دے۔ وہ میرے نیک بندے تھے، ولی تھے، اور ولی کے ہاتھ پر جو چیز صادر ہوتی ہے کرامت، وہ اس کا اپنا فعل نہیں ہوتا۔ اس مسئلے پر رائے ہدایت الطریق، ہدایت المرتاب الی طریق ثواب مستقل میری تصنیف ہے، اس میں قرآن، حدیث، علم کلام وغیرہ سے بڑی بسط سے بات کی ہے کہ معجزہ اور کرامت اختیاری نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے، نبی کے ہاتھ پر صادر ہو تو معجزہ کہلاتا ہے، ولی کے ہاتھ پر صادر ہو تو کرامت ہوتی ہے، تو وہ کرامت بھی غیر اختیاری، معجزہ بھی غیر اختیاری۔ فرمایا ان کو آج کامیابی نصیب۔ رب تعالیٰ فرمائیں گے بتاؤ کتنا عرصہ زمین میں رہے، سالوں کی گنتی سے بتاؤ، کہیں گے پروردگار سال کب؟ لبثنا یوما و بعض یوم، ہم تو ایک دن یا دن کے حصہ رہے۔ سوال کرنے گننے والے جو فرشتے ہیں ان سے سوال کر،
بعض نے یہ معنی بھی کیا ہے کہ جو حساب دان ہیں انسانوں میں جنوں میں ان سے رب تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم نہیں ٹھہرے مگر بہت تھوڑا. یہ تو غلط کہتے ہو کہ دن یا دن کا کچھ حصہ. اتنی بات صحیح ہے کہ لبثتم الا قلیلا، کاش کہ تم جان لیتے. کیا تم خیال کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں عبث پیدا کیا بیکار، کہ تم حیوانوں کی طرح زندگی بسر کرو گے؟ تمہارے ذمہ عقائد، اعمال، اخلاق، معاملات نہ ہوں گے اور تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے. فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا رب العرش العظیم. جس نے اللہ تعالی کے ساتھ پکارا الہ اور، ایسا الہ اور کہ لا برہان لہ بہ، جس کے لیے کوئی دلیل نہیں. آپ کو تمام تفسیروں میں انشاءاللہ ملے گا. صفات کاشفۃ لا مفہوم لہ، یعنی لا برہان لہ بہ کی یہ جو صفت ہے غیر احترازی نہیں، غیر اتفاقی ہے. صفات کاشفۃ لا مفہوم لہ. تو یہ مطلب اب نہیں نکلے گا کہ اگر تم ایسا الہ بناؤ جس کی دلیل لا سکو. نا، رب تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے ہی نہیں جس کی دلیل ہو سکے. صفات کاشفۃ لا مفہوم لہ، لا مفہوم لہ. مولانا یہ جلالین والے بول رہے ہیں، یہ ادنا تفسیر کی مختصر اس تک میں سب میں موجود. فرمایا صاحب اس کا رب کیا ہوگا؟ کافروں کو فلاں نہیں کہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورت ہے یہ ہم نے نازل کیا، اس کو ہم نے فرض کیا اور ہم نے نازل کی اس میں آیتیں صاف صاف تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. زانی عورت اور زانی مرد، بس مارو ہر ایک کو ان میں سے 100 کوڑا، اور نہ پکڑے تم ان دونوں کے بارے میں نرمی اللہ کے دین کے بارے میں. اگر ہو تم ایمان لاتے اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر. اور چاہیے کہ حاضر ہو ان کی سزا کے موقع پر ایک گروہ مومنوں کا. زانی مرد نہیں نکاح کرتا مگر زانیہ سے یا مشرکہ سے، اور زانیہ جو ہے نہیں نکاح کرتا اس سے مگر زانی یا مشرک. اور حرام کی گئی یہ چیز علی المؤمنین مومنوں. وہ لوگ جو تہمت لگاتے یرمونا، تہمت لگاتے ہیں پاک دامن بیویوں پر، پھر نہیں لا سکتے 4 گواہ، بس مارو ان کو 80 کوڑے اور نہ قبول کرو ان کے لیے گواہی کبھی بھی. اور وہ لوگ ہیں فاسق. ہاں مگر وہ جنہوں نے توبہ کی اس کے بعد اور اصلاح کی، بس بے شک اللہ غفور الرحیم. اور وہ لوگ یرمونا جو تہمت لگاتے ہیں اپنی بیویوں پر اور نہیں ان کے پاس گواہ مگر ان کی جانیں ہی، بس گواہی ان میں سے ایک کی. 4 گواہیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا کر کہ بے شک یہ البتہ صادقین میں سے ہے، اور 5ویں یہ کہ بے شک اللہ کی لعنت ہو اس پر اگر ہے یہ جھوٹ کہنے والوں میں سے. وَيَدْرَوْا، اور ٹال دے گا عنہا اس عورت سے عذاب کو، سزا کو. یہ کہ گواہی دے 4 مرتبہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہ بے شک اس کا خامن کاذبین میں سے ہے، اور 5ویں یہ کہ اللہ کا غضب اس عورت پر اگر ہے اس کا خامن صادقین میں سے. اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر اور اس کی رحمت، اور بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا حکیم ہے. ربط تفسیر کبیر، بیان القرآن وغیرہ میں یہ ربط لکھا ہے کہ پہلے تھا کیا تم خیال کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں حبس پیدا کیا ہے بے فائدہ مومن، تم پر کوئی پابندی نہ ہوگی؟ نہ، ہم نے تم پر پابندیاں لگائی. یہ دیکھو آگے پابندیوں کا ذکر ہے کہ یہ بھی ہے یہ بھی ہے، یہ پابندیاں ہیں. نام اس کا سورہ نور. آگے اللہ نور السماوات والارض میں بات آ رہی ہے انشاءاللہ. سورۃ الخبر مبتدا محذوف. ہذہ سورۃ، یہ سورت ہے جس کو ہم نے اتارا اور ہم نے فرض کیا، کیونکہ آگے حکم بظاہر ذرا سخت ہے. تو اس لیے رب تعالیٰ نے تاکید فرما دی کہ ہم نے اتارا ہے، ہم نے فرض کیا ہے، لازم کیا ہے، ہم نے نازل کی ہیں آیات بینات تاکہ تم نصیحت حاصل. پہلا حکم یہ ہے کہ زانی عورت ہو، زانی مرد ہو، ہر ایک کو کوڑے لگاؤ 100. تمام اہل حق کا اس پر اتفاق ہے.
کہ یہ حکم ہے غیر شادی شدہ غیر محسن کے لیے. غیر شادی شدہ ہوں 100 کوڑے مر جائیں تو مر جائیں، زندہ رہیں ان کی قسمت. شادی شدہ کے متعلق رجم کا حکم، اہل حق میں سے اس کا کوئی اختلاف نہیں. یہ ضیاء کے دور میں ایک جج نے، ہائی کورٹ کے جج نے، اس نے بہت واہی تباہی باتیں کی. اس نے یہ کہا کہ یہ جو رجم کا مسئلہ ہے، کوڑے لگانے کا ہے، یہ ظالمانہ، وحشیانہ اور جاہلیت کے دور کی چیز ہے، یہ یہودیوں کی سزا ہے. مولویوں نے خواہ مخواہ مسلمانوں پر ان کو فٹ کیا ہے. بڑے غلط انداز ہے. علماء اس سلسلے میں پریشان ہوئے کہ لیڈر کوئی کہے تو اس کی بات تو اور ہوتی ہے. یہ ہے جج ہائی کورٹ کا. جج تو گوز مارے تو وہ بھی قانون بن جاتا ہے. سمجھ آئی؟ جج کی بات عدالت میں بیٹھ کر کے جو کرے گا قانون ہے. تو کل ان چیزوں کو لوگ پکڑیں گے، کہیں گے دیکھو جی یہ ظالمانہ چیزیں، ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے. تو اس سلسلے میں علماء نے آپس میں مشورہ کیا. اس میں دیوبندی مسلک کے بھی تھے، بریلوی مسلک کے بھی تھے، غیر مقلدین حضرات بھی تھے. تو ahnaf.com جہاں آپ سن سکتے ہیں مستند علماء کرام کے علمی بیانات. طلب ہے اگر دیدار بھی اپنی خودی مٹا کے ملی. جس قوم میں جوا پھیلا، سود پھیلا، اس قوم میں بے حیائی آ کے رہتی ہے. نمازیں اٹھ جاتی ہیں کیونکہ رزق حرام اندر جاتا ہے، تو حرام انسان کو پھر شراب کی طرف لے کے چلتا ہے، زنا کی طرف لے کے چلتا ہے، اسے بدماشی کی طرف. ساتھ ہی ملاحظہ کیجیے حمد و نعت اور اسلامی نظمیں. وأحسن منك لم تر قط عين وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء www.ashnaf.com. انہوں نے ایک وفد مرتب کیا، ان میں بھی تھا. براہ راست ہم صدر ضیاء کو ملے. 50 کے قریب وفد کے افراد تھے. تو ضیاء سے ہم نے گفتگو کی کہ دیکھیے اگر کوئی سیاسی لیڈر گفتگو کرتا، کوئی مقرر کرتا تو اس کی بات اور ہو. ہانکتے رہتے ہیں زمین آسمان کی. یہ ہائی کورٹ کا جج ہے، اس نے یہ فیصلے میں یہ باتیں لکھی ہیں، تو ہائی کورٹ کے جج کی بات تو آئندہ قانون کی حیثیت ہوگی. تو اس کو ظالمانہ، بخشیانہ یہ چیزیں کرنی بہت غلط ہے. خیر اللہ اس کو اس سلسلے میں جزائے خیر دے. اس بات میں بھی اور جہاد افغانستان میں بھی اس کا بڑا دخل تھا، بڑا دخل تھا. کوتاہیاں بھی تھی، کمزوریاں بھی تھیں، اللہ معاف کرے، خوبیاں زیادہ تھی. تو اس کو بات سمجھ آ گئی، بات سمجھ آ گئی. اس نے کہا کہ اچھا ایسا کرتے ہیں کہ میں علماء سے ایک کمیٹی بناتا ہوں، ان کو ججوں کی حیثیت دیتا ہوں، اور اس سلسلے میں خلاف شرع جو باتیں ہوں، عدالتیں معتاد جو کریں گی وہ اس کو توڑ سکیں. چنانچہ اس سلسلے میں اس سے بات بنوا کر کے تحریر لے کر کے ہم آگے آپس میں مشورہ کرنے لگے. کئی مشورے ہوئے، کسی نے میرا نام دیا، کسی نے اس کا دیا. میں نے کہا بھائی میں تو اس گاڑی کا بلد نہیں ہوں، میں تو ایک مدرس قسم کا آدمی ہوں، یہ اور. خیر ہماری جماعت میں مولانا تقی کو چنا، بریلویوں میں پیر کرم شاہ کو چنا، اور اپنے غلام علی صاحب کو چنا. یہ 3 جج بنائے گئے. اس کے بعد یہ اثر ہوا کہ کسی جج کو ایسے کھلے لفظوں میں اسلام کی توہین کرنے کی جرأت نہیں. اشارے کنارے سے مجمل محمل لفظ تو بولتے رہے، لیکن کھل کر کے اس طرح کی کوئی بات ججوں کو پھر توفیق نہیں.
تو یہ غیر شادی شدہ کے متعلق ہے. شادی شدہ کے متعلق رجم کا مسئلہ ہے، وہ فی یہ بات سنتی. تو زانی عورت ہو مرد ہو، ہر ایک کو 100 کوڑا مارو. اور ان کے بارے میں شفقت نہ پکڑو اللہ کے دین. کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم شفقت کرو گے غلط راستے کا دروازہ کھلے گا. اگر ہو تم اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان رکھو. اور جس وقت ان کو سزا دی جائے تو مومنوں کے ایک طائفہ حاضر، تاکہ آنکھوں سے سزا کو دیکھیں، آگے بیان کریں، بدی ختم. آگے ایک بات ہے تو طویل مسئلہ، میں نہایت اختصار چرچ کرتا ہوں. ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ تعالی یہ فرماتے ہیں کہ زانی مرد کا غیر زانیہ عورت سے اور زانیہ عورت کا غیر زانی مرد سے نکاح جائز ہے، وہ اچھی بات نہیں، پسندیدہ نہیں. الطیبات للطیبین ہونا چاہیے، لیکن اگر نکاح ہو جائز. امام احمد رحمہ اللہ تعالی فرماتے جائز نہیں. اب آپ سمجھ گئے ائمہ ثلاثہ کون ہوئے؟ سمجھ تو گئے نا، علماء ہیں سارے. تو بقیہ 3 فرماتے کہ نکاح جائز ہے، امام احمد رحمہ اللہ تعالی فرماتے کہ جائز نہیں. دلائل فریقین کے لمبے. امام احمد رحمہ اللہ تعالی کی طرف سے اس آیت کو بھی پیش کیا گیا، لیکن آیت سے ان کی دلیل ثابت نہیں ہوتی. کیوں؟ دیکھیے، زانی نہیں نکاح کرتا مگر زانیہ سے یا مشرکہ سے، اور زانیہ نہیں اس سے نکاح کرتا مگر زانی یا مشرک. اگر یہ ہوتا الزانی لا ینکح، نہیں کا صیغہ ہوتا، بات سمجھنا، الزانی لا ینکح ہوتا کہ زانی نکاح نہ کرے، تو پھر تو بات جدا ہوتی. لا ینکح ہے، یہ خبر ہے، انشاء نہیں. آگے بھی الزانیۃ لا ینکحھا خبر کا صیغہ ہے، نفی کا ہے، نہیں کا نہیں. اگر ہوتا الزانیۃ لا ینکحھا تو پھر نہیں ہوتی، پھر ان کا دعویٰ صحیح تھا. نہیں اور نفی کا فرق تو سمجھتے نا. تو یہ تو خبر ہے. خبر کا معنی یہ ہے کہ زانی نہیں نکاح کیا کرتا مگر زانیہ یا مشرکہ سے، اس کا تبھی رجحان یہ ہوتا ہے. تو نہیں ہے یہ. اگر یہ لا ینکح ہوتا تو پھر ان کا دعویٰ صحیح ہے. لا ینکح ہو خبر ہے. دوسری بات ائمہ ثلاثہ رحمہ اللہ تعالی کی طرف سے یہ ہے کہ امام احمد رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ پہلے احد الفریقین، بیوی یا خاوند، ان میں کوئی زانی نہ تھا، نکاح ہو گیا دونوں. نکاح کے بعد کسی نے زنا کا ارتکاب کیا تو کہتے ہیں نکاح اس کا باقی ہے، نکاح ٹوٹتا نہیں. ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں کہ اگر بقائے نکاح ہے تو ابتدا نکاح میں کیا، وہ کون سی رکاوٹ؟ یہ بات روح المعانی اور قرطبی اور البحر المحیط وغیرہ وغیرہ تفسیروں میں بڑی خاص ہے. تو آپ نقطے کی بات سمجھ گئے کہ جہاں نہیں ہے، نہیں ہوتی ان کی بات، یہ خبر ہے. یہ الجنس و یمین الی الجنس سے کہ اس کا رجحان اس طرف ہو گیا. اب حرم ذالکا، یہ ذالکا کا مشار الیہ کیا ہے؟ تو وہ تو کہتے حرم ذالکا چونکہ پہلے نکاح تھا، یہ نکاح حرام ہو گیا. ائمہ ثلاثہ فرماتے نہیں، پہلے زنا زانیہ کا لفظ بھی تو ہے نا، مانا یہ حرم ذالکا ای الزنا علی المؤمنین. تو ذالکا کا مشار الیہ ان کے نزدیک کیا ہے؟ زنا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ اب مسئلہ یہ چلا کہ کوئی شخص کسی عورت پر تہمت لگاتا ہے زنا کی، یرمونا تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر، پھر نہیں لا سکتے 4 گواہ، تو ایسے لوگوں کو 80 کوڑے سزا، اور ان کی شہادت گواہی کبھی قبول نہ کرو، وہ فاسق ہے.
ہاں توبہ کریں، اصلاح کریں، فإن اللہ غفور۔ بات تو یہاں بڑی طویل ہے، میں طویل بات میں نہیں پڑھتا، نبھتی نہیں۔ پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ زنا کے مسئلے میں عورتوں کی گواہی معتبر نہیں، زنا کے مسئلے میں عورتوں کی شہادت شرعاً معتبر نہیں۔ اس پر بے نظیر اور اس کی ساتھیں بڑی چیخیں اور چلائیں، کیا عورت کی نظر نہیں ہے؟ ہاں؟ اس کے لفظ ہے کہ عورت کی نگاہ نہیں ہے، بھائی نگاہ تو ہے، لیکن وہ کل میلے پل مخلا کو شرم والی عورت عدالت میں مجلس کے سامنے قاضی کے سامنے نہیں بیان کر سکتی کہ میں نے ایسے دیکھا جیسے سلائی سرمے دانی میں ڈالی ہوتی ہے، وہ نہیں بیان کر سکتی۔ تو عورتوں کی گواہی۔ اب ایک بات میں کرتا ہوں، اچھی طرح سے سمجھنا، قرآن پاک بھی مردوں کی شہادت کہتے ہیں۔ یہ آپ نے شرم یا تعامل تو پڑھی ہوگی، انشاءاللہ سب نے پڑھائی بھی ہوگی، علماء بھی ہیں، مدرسین ہیں، کئی سال تک تدریس کرنے والے حضرات بیٹھے ہوئے۔ عربی کا قاعدہ یہ ہے کہ ثلاثہ کے لفظ سے لے کر عشرہ کے لفظ تک ممیز ہو مذکر تو یہ لفظ مؤنث آتا ہے، وہ ہو مؤنث تو یہ ثلاثو امرأتن، اربعو امرأتن، ثلاثتو رجال، امرأتن خیر مفرد ہے، ثلاثو نسوتن، اربعو نسوتن، ثلاثتو اربعتو، تو یہ قاعدہ ہے نحویہ۔ یہاں دیکھیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَإِن لَّمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ، اربعۃ شہداء خود لفظ ڈالے کہ 4 مرد گواہ ہوں، عورتیں ہوتی تو بے اربع شہداء 4 عورتیں گواہ، یہ مرد ہے، بے اربعۃ شہداء گرامر اور قاعدہ نحویہ کے تحت قرآن سے مردوں کی شہادت ہے، بے اربعۃ شہداء ہے، 4 شہداء نے۔ باقی احادیث اپنے مقام پر، فقہی باتیں اپنے مقام پر۔ دوسری بات، یہ حد قذف جو ہے یہ ایسی ہے کہ توبہ کوئی کرے اس سے بھی معاف نہیں ہوتی، لگے گا۔ جس کو گالی دی ہے، حرامی کہا ہے، وہ بھی معاف کرے تو نہیں معاف ہوگی، 80 کوڑے لگے۔ کسی نے کہا تو ولد الزنا ہے، حرامی ہے، تو اب یہ کہتے میری توبہ سے 80 کوڑے نہیں معاف ہوں گے، لگے۔ جس کو گالی دی اس نے کہا اچھا جی میں نے تجھے معاف کر دیا، اس کی معافی سے بھی نہیں معاف ہوتی، 80 کوڑے لگے۔ یہ اتنی سخت سزا۔ افسوس ہے کہ آج لوگ اس میں الجھے۔ حرامی کا ولد الزنا کا لفظ تو عورتوں کی زبان پر ایسے جیسے سبحان اللہ و بحمدہ، مشاہدہ کر کے دیکھ لیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس میں اختلاف ہے کہ مقذوف فی القذف توبہ کرے تو اس کے بعد اس کی شہادت قبول ہے یا نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کا موقف یہ ہے کہ اس کی شہادت قبول نہیں، صرف یہ ہوگا کہ اس کو اب فاسق مت کہو، شہادت قبول ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں کہ لا تقبلوا لهم شہادتا ابدا، وہ عدم قبول شہادت تعبید کے ساتھ مقید ہے، کبھی بھی اس کی شہادت قبول نہ کرو۔ آگے استثناء جو ہے فاسقون سے ہے کہ اب ان کو فاسق مت کہو لیکن شہادت کے قابل ہو نہیں۔ جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ توبہ کر لے تو اللہ کا تعلق فاسقون سے بھی ہے اور لا تقبلوا سے بھی ہے، اب اس کی شہادت قبول کر سکتے ہو۔ والباس طویل عریض۔ اب آگے وہ لوگ جو اپنی بیویوں کو متہم کرتے ہیں، فرمایا جو اپنی بیویوں پر اتہام لگاتے ہیں زنا کا اور ان کے پاس گواہ نہیں مگر اپنی جانیں ہی، تو اس کو کہتے ہیں لعان، ملاحانہ بھی کہتے ہیں، لعان بھی کہتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ عدالت میں حاضر ہو،
مرد حاضر ہو کر کے 4 دفعہ شہادت دے اور قسموں کے ساتھ مقر کرے کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کے گواہی دیتا ہوں کہ میں من الصادقین میں سچا ہوں، میری بیوی بدکار ہے۔ اور 5ویں یہ آتے ہوئی 5ویں لعنت کے لفظ کے ساتھ یہ فارغ عورت سے عذاب کو ٹال دے گا۔ ان یہ یدرو کا یہ فائل ہے، یہ ٹال دے گا کہ وہ 4 شہادتیں دی اللہ کی کہ میں قسم اٹھا کر کے اللہ تعالیٰ کی گواہی دیتی ہوں کہ خاوند میرا جھوٹا ہے، مجھ میں عیب نہیں۔ والخامسہ ان تشہد خامسۃ، وہ تشہد کے ساتھ اس کا تل 5ویں شہادت یہ ہو کہ اللہ کا غضب ہو اس عورت پر۔ یہ غضبہ مصدر ہے، فعل نہ سمجھنا، غضب آتا ہے۔ یہ سوال نہ کرنا کہ اللہ یہ تو اسم پر داخل ہوتے ہیں، فعل پر کیسے داخل ہو گیا؟ تو یہ غضبہ مصدر ہے، فعل غضب آتا ہے، سمیا باب ہے، انا اسم پر داخل ہو سکتا ہے۔ یہ کہ اللہ کا غضب عورت پر اگر اس کا خامن سکتا ہے، اس کی طرف یہ غضب کا لفظ کہا، لعنت کا لفظ نہیں کہا، کیونکہ لعنت کا لفظ تو عورتوں کا ورد ہوتا ہے، ہر ایک کو لعنت 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 لعنت، تو اس کی طرف لعنت کا لفظ نہیں کہا، غضب کا لفظ کہا ہے، تاکہ اپنے ورد اور وظیفے سے ہٹ کر کے اس بات کو ملحوظ کرے۔ لعنت کا لفظ عورتوں کا وظیفہ ہے، بات بات پر لعنت، بات بات پر لعنت چاہ لعنت چاہ لعنت چاہ۔ آگے بات سمجھنا، اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی رحمت، اب اس کی جزا محضور ہے۔ وہ جزا کیا ہے؟ ایک تفسیر یہ ہے، اگلے رکوع میں بات آ رہی ہے ما زکا منکم من احد، اللہ کا فضل نہ ہوتا تو تم میں سے کسی کو صفائی حاصل نہ ہوتی، کیونکہ آگے ما زکا منکم من احد کے لفظ ہیں، اس لیے وہی یہاں جزا نکالو۔ دوسری تفسیر جو محلی رحم اللہ تعالی وغیرہ نے نکالی ہے کہ جزا اس کی محذوف ہے، وہ لاجل لکم العقوبۃ لعاقبکم، مولانا جلالین لاجل بالعقوبہ، یہ جزا نکال دے۔ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی، یہ ہے شرط۔ جزا کیا ہے؟ لعجل لکم العقوبۃ، سزا تمہاری جلدی کرتا۔ بے شک وہ لوگ جو لائے افک بہتان، عصبۃ جماعت ہے تم میں سے، نہ خیال کرے افک کو برا اپنے لیے، بلکہ وہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ ہر آدمی کے لیے ان میں سے وہ جو اس نے کمایا گناہ، اور وہ شخص تولا جس نے سرپرستی کی کبرہ اس افک کے بڑے حصے کی، ان میں سے اس کے لیے عذاب عظیم ہوگا۔ کیوں نہ ہوا جب سنا تم نے یہ افک، تو کیوں نہ خیال کیا مومنین اور مومنات نے اپنے نفوس کے بارے میں خیر کا، اور کیوں نہ کہا ھذا افک مبین، کیوں نہیں لائے اس پر 4 گواہ؟ پر جب نہیں لائے 4 گواہ، پر نہیں لائے گواہ، بس وہ لوگ اللہ کے ہاں وہ جھوٹے۔ اور اگر نہ ہوتا اللہ تعالیٰ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت دنیا میں اور آخرت میں، لمسکم، البتہ پہنچا تمہیں اس چیز کے بارے میں جو اس میں تم مصروف رہے ہو، عذاب عظیم۔ اذ تلقونہ، جب لیتے تھے تم اس افق کو اپنی زبانوں سے، اور کہتے تھے تم اپنے منہ سے وہ چیز جس کا تمہیں کچھ علم نہیں، اور خیال کرتے تھے تم اس افق کو ہین آسان، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بڑی چیز۔ کیوں نہ ہوا جب سنا تم نے اس افق کو، تو کیوں نہ تم نے کہہ دیا ما یکون لنا، نہیں ہمیں یہ کہ ہم بولے اس افق کے بارے میں کلام کریں، سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ کیوں؟ اللہ نصیحت کرتا ہے تمہیں کہ لوٹو تم اس جیسے کی طرف کبھی بھی اگر ہو تم مومن، اور بیان کرتے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات، اللہ تعالیٰ علیم حکیم ہے۔ بے شک وہ لوگ تو پسند کرتے یہ کہ شائع ہو بے حیائی مومنوں کے بارے میں، ان لوگوں کے بارے میں جو ایمان لائے، ان کے لیے عذاب علیم ہوگا دنیا اور آخرت میں، اور اللہ تعالیٰ جانتے اور تم نہیں جانتے۔ اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر اور اس کی رحمت، اور بے شک اللہ تعالیٰ روح الرحیم۔ ربط
اوپر عام بیویوں پر بدکاری کے الزام کا ذکر تھا. اب یہ رکوع بھی، اگلا رکوع بھی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جو بدکاری کا الزام بدکاروں نے لگایا اس کا ذکر. واقعہ یوں پیش آیا. ہجرت کا 5واں سال تھا. غزوہ مریسی بھی کہتے ہیں اور غزوہ بنی مستلق بھی کہتے ہیں. غزوہ بنی مستلق قبیلے کا نام ہے، مریسی وہاں چشمہ تھا وہاں. تو آپ کے ساتھ 600-700 آدمی تھے، ان میں بیویاں بھی تھیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی، اور پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا. پردے کا حکم سن 3 ہجری کے آخر میں اترا. یہ 5 ہجری شعبان کے مہینے کا واقعہ جو یہ مہینہ گزر رہا ہے. جاتے ہوئے ہار گم گیا، وہ واقعہ پیش آیا. واپسی پر کامیابی کے بعد جب آئے تو جب وہ پھٹنے والی تھی، اعلان ہوا کہ اب ہم یہاں سے روانہ ہوں گے اور جلدی جلدی نماز پڑھ لو. اندھیرے میں آپ نماز پڑھاتے تھے کیونکہ سارے اکٹھے ہوتے تھے، شب خیز لوگ ہوتے تھے سارے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیال کیا کہ اب یہ جائیں گے تو دوپہر کو کہیں جا کر کے اتریں گے تو میں قضاء حاجت سے فارغ ہو جاؤں تاکہ راستے میں پھر رکاوٹ پیش نہ. انہوں نے اپنی بڑی ہمشیرہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موتیوں کا ایک ہار قلادۃ مانگ کر کے لائی تھی. وہ اندھیرا تھا، موتی قیمتی تھے. وہ قضاء حاجت سے فارغ ہوئی تو وہ دھاگا ٹوٹا، موتی نیچے بکھر گئی. ان کی تلاش میں چونکہ اندھیرا تھا وقت لگ گیا اور یہ وہاں گئے. کجاوے والے جو تھے کجاوے پر متعین، انہوں نے یہ خیال کیا کہ یہ حضرت عائشہ کجاوے کے اندر ہیں. کجاوا اونٹنی پر باندھ کر کے چل پڑے، کسی کو کوئی پتہ نہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان ابن معطل سلمی، صفوان سواد کے ساتھ، صفوان ابن معطل سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قافلے کے پیچھے چھوڑا تھا کہ کسی کی ٹوپی گری ہوگی، کسی کی جوتی، کسی کی پگڑی، کسی کا سامان، تو تمہارا کام ہے پیچھے سے گری پڑی چیزیں اٹھا لینا. حضرت عائشہ صدیقہ جب آئی وہاں تو قافلہ جا چکا تھا. سڑک تو تھی نہیں کہ یہ بھی چل پڑتی. صبح کو ہوا چلتی ہے تو ریت جو ہوتی ہے وہ ہوا ریت کے نشانات بھی مٹا دیتی ہے. عقل مندی سے کام لیا، کہنے لگی اگر میں جاؤں گی تو خدا جانے کدھر کو نکل جاؤں، مجھے یہیں رہنا چاہیے، یہاں تو آئیں گے. نوعمر کی خوب ہوا چل رہی تھی، نیند آ گئی، چادر تان کے سو گئی. صفوان ابن معطل سلمی آئے، انہوں نے دیکھا کوئی آدمی لیٹا ہوا ہے، کپڑا اٹھایا، دیکھا تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بخاری کی روایت ہے، فرماتی ہے مجھے پردے کے حکم سے پہلے انہوں نے اچھی طرح دیکھا تھا. جب مجھے دیکھا تو کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ کیسے رہے گی؟ ہاں رہے گی. انہوں نے اپنی اونٹی کو بٹھایا، مجھے اوپر سوار کیا، نکیل پکڑی اور چلے گئے. دوپہر کا وقت ہوا، جب اترے تو وہاں پتہ چلا کہ یہ پیچھے آ رہے. اب اس سلسلے میں عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین کو موقع مل گیا. اس نے ان کے ساتھ ان کو متہم کیا کہ ان کے ناجائز تعلقات ہیں، جبھی تو یہ پیچھے رہ گئے. بڑی طویل روایت ہے بخاری شریف میں کئی مقامات پر. 1 مہینہ کم و بیش آپ بھی پریشان رہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، حضرت ابو بکر، حضرت ام رومان عائشہ صدیقہ کی والدہ جن کا نام زینب تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب پریشان. بخاری میں آئے گا کہ آپ نے یہ بھی فرمایا، اے عائشہ ان کنت الممت بذنب فاستغفر اللہ وتوبی الیہ. اے عائشہ اگر تو سے خطا ہوئی ہے رب سے معافی مانگ. یہ سب باتیں موجود ہیں. مہینے کے بعد کہتی ہیں کہ میں
اتنا تو سمجھتی تھی کہ رب میری صفائی دے گا، لیکن وہ میں یہ سمجھتی تھی کہ خواب کے ذریعے آپ کو اشارہ ہو جائے. یہ میرے تصور میں نہ تھا کہ میرے بارے میں قرآن کے 2 رکوع اتریں گے اور یہ پڑھے جائیں گے. اس موقع پر یہ رکوع، ان میں مخلصین بھی آلودہ ہو گئے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر. حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصطح ابن اساسہ، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ زاد بھائی تھے، مہاجر تھے. ابو بکر ان کا خرچہ اٹھاتے تھے. اور حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پھوپھی ذات بہن بھی ہے، سالی بھی ہے. یہ بھی کہنے لگے آخر نارمل لڑکی ایسا گناہ ہو جائے تو ہو سکتا ہے. اتنا پروپیگنڈا منافقوں نے کیا. تو اس کا ذکر ہے جو لوگ لائے بہتان، جماعت ہے تم میں، خیال نہ کرو کہ یہ تمہارے لیے برا ہے. خدا شر برنگیزت کے خیر مادر ہمارے، قیامت تک ان کی صفائی نصوص قطعیہ میں کر دی، بلکہ یہ بہتر ہے تمہارے لیے، ہر آدمی کے لیے جو کمایا گناہ. والذی تمنا کبرہ، جس نے افق کے بڑے حصے کی سرپرستی کی، وہ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین تھا. اس کے لیے عذاب عظیم. کیوں نہ ہوا جب تم نے یہ بات سنی تھی، اے مومن مردوں مومن عورتوں، اپنے بارے میں خیر کا تم نے خیال کیا ہوتا. اور کیوں نہ کہا انہوں نے ھذا افک مبین، وہ کیوں 4 گواہ نہیں لا سکے؟ نہیں لائے تو اللہ کے یہاں جھوٹے. اللہ کا فضل رحمت نہ ہوتی دنیا آخرت میں تو جو باتیں تم نے کی ہیں ان کی وجہ سے تمہیں عذاب پہنچتا. عذاب ہے طلب ہونا، جب دیتے تھے زبانوں سے، پوچھتے تھے بھائی تم نے سنا ہے عائشہ صدیقہ کے بارے میں یہ بات ہے، تیرا کیا خیال ہے، ہوا یا نہیں ہوا؟ ایسی باتیں کرتے اور منہ سے کہتے تھے جس کا تمہیں علم نہ تھا. تو ہم اس کو آسان بات سمجھتے تھے، اللہ کے نزدیک بڑی بات. پہلے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام، پھر ابو بکر کا، پھر ان کی اہلیہ کا، اور سب سے اونچا آپ کی زوجیت کا. اس کو کوئی بھی تم نے دھیان نہیں کیا. کیوں نہ ہوا جب تم نے سنا تھا؟ کہتے ہمیں بولنے کا حق ہی نہیں ہے. سبحانک ھذا بہتان ہونا. اللہ نصیحت کرتے ہیں کہ ایسی چیز کی طرف پھر کبھی بھی لو اگر ہو تم. ایک طرف تو یہ دیکھو اور دوسری طرف دیکھو حق الیقین باقرگی، جو شیعہ کا بڑا مجتہد، امام، رئیس المحدثین وغیرہ وغیرہ کے القاب ہیں. اور خمینی کہتا ہے کہ میں تمہیں تاکید کرتا ہوں کہ تم خاتم المحدثین کی کتابیں ضرور دیکھو. باقر ملا باقر مجلس کی بڑی تاکید کرتا ہے. حق الیقین میں وہ کیا کہتا ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام کا جب ظہور ہوگا تو سب سے پہلے وہ جائیں گے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر. آپ کی قبر پھٹے گی، آپ نکلیں گے، آپ امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت کریں گے. دوسری روایت یہ ہے کہ سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ عائشہ صدیقہ کو قبر سے نکال کر کے اس پر حد قائم کریں گے، حد. پھر اس کے بعد یہ کریں گے کہ یہ جو سنیوں کے مولوی ہیں نا ان کا صفایا کریں گے. پھر کیا کریں گے؟ یہ جو سنی ہیں ان کو ختم کریں گے. پھر آگے قدم اٹھائیں گے یہود نصارہ کے. حق الیقین مجلس حوالے ہم نے وہاں ارشاد و شیعہ میں دیکھ لیے ہیں. عبارتیں بھی دیکھ لینا، صفحات بھی دیکھ لینا، خرافات بھی دیکھ لینا. بیان کرتے اللہ تمہارے لیے آیات، اللہ خوب جانتے ہیں حکمت والا ہے. جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ تمہارے اندر فاحشہ شائع ہو اور مومنوں کے بارے میں فاحشہ بے حیائی پھیلے، دنیا میں بھی سزا ہوگی. دنیا میں 80 کوڑے سزا، آخرت کی سزا الگ. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، ابھی ایک جزاء لمسکم فیما افضتم، اور دوسری لاجل لکم العقوبہ. اے لوگوں جو ایمان لائے، نہ پیروی کرو تم شیطان کے قدموں کی. جس نے پیروی کی شیطان کے قدموں کی، بس بے شک وہ حکم کرتے بے حیائی اور برائی کا. اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر اور رحمت اس کی، تو نہ صاف ستھرا ہوتا تم میں کوئی بھی کبھی بھی.
لیکن اللہ تعالیٰ پاک کرتے جس کو چاہے. اللہ تعالیٰ سمیع علیم. ولا یا تلے اور نہ قسم اٹھائیں فضیلت والے تم میں سے اور گنجائش والے اس سے کہ دیں وہ اولل القربہ قریبی رشتہ داروں کو, مسکینوں کو, مہاجرین فی سبیل اللہ کو, اور چاہیے کہ ولیعفو معاف کریں, ولیصفحوا درگزر کریں. کیا تم نہیں پسند کرتے اس کو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے؟ واللہ غفور رحیم. بے شک وہ لوگ جو تہمت لگاتے پاک دامن بیویوں پر جو گناہوں سے غافل ہیں مومن ہیں, ان پر لعنت کی گئی دنیا اور آخرت میں, اور ان کے لیے عذاب ہوگا بڑا. جس دن کے گواہی دیں گے ان پر ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں اس چیز کے بارے میں جو عمل کرتے ہیں. اس دن پورا پورا دے گا اللہ تعالیٰ دینہم, بدلہ ان کا حق پورا دے گا, اور جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ حق ہے اور مبین کھولنے والے حقیقت. خبیثات خبیثین کے لیے, خبیثون خبیثات کے لیے, پاکیزہ طیبین کے لیے, طیبون طیبات کے لیے, یہ مبرہ ہے اس چیز سے جو وہ کہتے ہیں, ان کے لیے مغفرت ہے اور اس کے قریب ہے. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو تنبیہ کی جو مخلص تھے, غلط فہمی کا شکار, کہ ان کے نام بھی میں نے لیے. اللہ نے فرمایا اے ایمان والو شیطان کے قدموں پر مت چلو. جو شیطان کے قدموں پر چلا تو بے حیائی برائی کا تو حکم دیتا ہے. اللہ کا فضل نہ ہوتا, رحمت نہ ہوتی, کوئی تم میں کبھی صاف ستھرا پاکیزہ نہ ہوتا. ولکن اللہ یزکی من یشاء واللہ سمیع علیم. میں نے ابھی عرض کیا کہ مستح ابن اساسہ بدری صحابی ہے, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ زاد بھائی, غلط فہمی کا شکار ہو گئے بیچارے, تھے بڑے غریب. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا خرچہ اٹھاتے تھے. جب تہمت والوں میں وہ بھی آگے, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم اٹھائی کہ خدا کی قسم میں آئندہ مستح کو کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر کو تنبیہ فرمائی ولا یا تلے. یا تلے کا مجرد معنی علیتن, علیتن کے معنی قسم, باب افتعال پڑے گی, اور نہ قسم اٹھا